السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ یار آپ لوگ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے، پتہ نہیں شاید میں ہیوی نسخے بتانے لگ گیا ہوں، جس وجہ سے آپ لوگ جو ہے نا میرے چینل سے بھاگ رہے ہیں۔ تو یار جب انسان ایک غلط کام میں آ جاتا ہے نا، برائی کرتا ہے، تو وہ اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ اس کا بعد میں انجام کیا ہوگا۔ اس وقت تو 2 منٹ کے مزے کی خاطر وہ لگاتار لگا ہی رہتا ہے۔ جب وہ نقصان کر بیٹھتا ہے تو بعد میں وہ پچھتاتا ہے، اور جب علاج کا ٹائم آتا ہے تو وہ گھبراتا ہے۔ تو بھائی علاج کے ٹائم آپ گھبرایا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ پیسے تو خرچ ہوں گے، لازماً ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا علاج ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو ہے نا، علاج کرنے سے پہلے کوئی بھی بندہ ہو، علاج کرنے سے پہلے برائیوں سے توبہ کرے اور اس کے بعد جا کے نا اپنا علاج سٹارٹ کرے۔ مردانہ کمزوری کے حوالے سے اگر کوئی بھی بھائی علاج شروع کرتا ہے نا، تو وہ سب سے پہلے اپنے معدے اور قبض کا علاج کرے۔ جب تک آپ کا معدہ مثانہ اور قبض ٹھیک نہیں ہوں گے نا، تب تک آپ کے پیسے ضائع ہی ہوں گے، آپ پر کوئی دوائی بھی اثر نہیں کرے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اکثر بھائی جو ہے نا کال کر کے دوائی کا جب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں دوائی دے دو، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ چیز ہو، بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی بھی چیز اتنے کام نہیں کرتی جتنے لوگ کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں فار ایگزامپل کہ ہم جاتے ہیں جوتے والی شاپ پہ، اسے جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں شوز دے دو، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہمارا شوز ایسا ہونا چاہیے جس سے ہمارا جسم بھی ڈھک جائے۔ تو ایسا تو بالکل نہیں ہوتا۔ شوز جو ہے وہ صرف پیروں میں پہننے کے لیے ہوتی ہے، جسم ڈھکنے کے لیے تو کپڑا ہی لینا ہوتا ہے، وہ بھی الگ سے۔ تو کچھ بھائی مجھ سے جب بات کرتے ہیں کال پہ تو وہ کہتے ہیں دوائی تیار کریں تو اس طرح کی کریں کہ جس میں نا یہ علاج بھی ہو، یہ علاج بھی ہو، یہ علاج بھی ہو۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، ہر مرض کا الگ سے علاج ہوتا ہے۔ اور آپ پیسے بچانے کے چکروں میں نا اتنی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ کر دیں۔ تو ایک دم سے سب کچھ نہیں ہوتا، آرام سے ہی ہوتا ہے۔ تو آج جو میں آپ لوگوں کے لیے صفوف لے کے آیا ہوں، ایک نسخہ جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس سے آپ کا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بالکل کمزور ہیں، جن کو بھوک نہیں لگتی اور جسم میں کمزوری رہتی ہے، جسم بالکل کمزور ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا جسم صحت یاب نہیں ہوتا۔ تو یہ نسخہ میں انہی لوگوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، سب کے لیے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ آپ استعمال کریں۔ استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنی تصویر بنا لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور استعمال کرنے کے ٹھیک 8 دن بعد آپ اپنا چہرہ دیکھ لیجئے گا اور وزن بھی چیک کر لیجئے گا۔ تو اس ویڈیو میں تھوڑی سی چینجنگ اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے 1-2 ویڈیو اپلوڈ کیا، اس میں نسخے کی جو میں نے اکثر لاسٹ میں ویڈیو میں لگاتا تھا نا، کہ ایک پکس لگا دیتا تھا جس سے نا سب پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آسانی سے نوٹ کر لیتے تھے۔ تو مجھ سے وہ سافٹ ویئر ڈیلیٹ ہو گیا۔ تو اب جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نوٹ کر فرما لیں، ٹھیک ہے؟ اس سے مجھے بھی تھوڑی سی آسانی ہوگی کیونکہ ویڈیو ایڈیٹنگ مجھے نہیں آتی۔ تو اس نسخے کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ زنجبیل ہے، زنجبیل 20 گرام، اجوائن 20 گرام، زیرہ 20 گرام، فلفل دراز 20 گرام، پودینہ خشک 30 گرام، سونف 20 گرام، نر کچور 30 گرام، زعفران 3 گرام، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں لینا، آپ نے صرف 3 گرام لینا ہے۔ چھوٹی الائچی 10 گرام، آملہ 10 گرام، بہیڑے 10 گرام اور ہریڑ 10 گرام۔ ان سب کا آپ نے صفوف بنوا لینا ہے۔ اسی پنسار والے سے کہیں گے، وہ 30-40 روپے لے گا، آپ کو صفوف ریڈی کر کے دے دے گا۔ تو آپ نے صفوف بنوا لینا ہے۔ 3 ٹائم کھانا کھانے کے بعد آپ نے آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، لگاتار۔ آپ نے ہر بار ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو، رات کا کھانا ہو، ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے بعد آپ نے آدھا چمچ استعمال کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس صفوف کا رزلٹ دیکھنا ہے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ کھانے کو ہضم کرے گا، ہضم کرنے کے بعد کھانے کو جسم سے لگائے گا۔ ایسا نہیں کہ کھانا ہضم کر کے فوراً خارج کر دے، ایسا بالکل بھی نہیں کرے گا۔ جب آپ اس صفوف کا استعمال کریں گے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، میں انتظار کروں گا۔ ملتے ہیں اگلے نسخے میں، تب تک